السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ایک بات آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، بتلا دینا چاہتا ہوں، دکھلا دینا چاہتا ہوں۔ مولوی سعد صاحب کے کتنے ٹھیا عقائد ہے اس کو تھوڑا دکھلا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں دیکھیے، میرے پاس یہ کتاب ہے فتنہ کی دستک مولوی سعد کی چھوچ، اس نام سے ایک کتاب ہے، ہمارے ٹیلی گرام میں بھی ہے۔ اب اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹیلی گرام میں ہمارا گروپ چل رہا ہے عالمی شورا تبلیغی جماعت کے نام سے، ٹیلی گرام کے اگر سرچ بٹن میں جا کر کے اگر آپ سرچ کریں گے تب بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا گروپ۔ تو چلیے ہم ابھی اس کتاب کو کھولتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیے محترم ناظرین کرام، اس میں لکھا ہے فتنہ کی دستک۔ تو یہ سارے بات اگر ایک طرف سے میں آپ کو سناتا جاؤں گا تو کافی وقت لگے گا۔ ایسے ہی ان کے جو اصل بات ہے، اصلی بات ہے، جو زیادہ ضرورت ہے، میں اس کو کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو یہ جو ساری بات اس میں دکھائی دے رہا ہے یہ آپ خود سے پڑھ لیجئے گا کتاب لے کر کے۔ اس میں مختصراً میں بول دیتا ہوں، اس میں یہی بول رہا ہے اس کتاب کے رائٹر نے کہ جس طرح قادیانیوں کے ابتدائی جملے تھے، قادیانی جس طرح شروع میں بات کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ لیکن وہ ڈائریکٹلی نبی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آہستہ آہستہ ایک دو قدم بڑھتے لاسٹ میں کیا نبی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ویسے ہی دیکھ لیجئے، یہاں بھی بتلا ہے مولوی سعد کے بارے میں کہ مولوی سعد جس راستہ سے جا رہے، یہ آہستہ آہستہ کہے ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھی نبی کا دعویٰ ہی کر دے۔ یہ تو مختصر بول دیا ہے۔ تو اصل میں ان کا جو رجحان ہے، ان کا جو کہنا ہے، جس طرح بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے خلاف کچھ بات وہ کہہ رہے ہیں، قرآن کے تفسیر میں بھی ویسے ہی بولتا ہے، اور جماعت کے بارے میں تو یہ کچھ بات جو ہے لوگوں کے درمیان سنائی دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے جو مریدین ہیں، ان کا جو بھکت ہے، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، ایسی بات مولوی سعد کبھی نہیں کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم آج جو بات کریں گے یہ بالکل سارے دلائل کے ساتھ بات کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ کہہ دیا اور کچھ اس میں لگا کر کے بات کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیے محترم، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ارشاد میاں محمد احمد اخبار الفضل، جولائی مہینہ کا ہے۔ یہ کس کا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا یہ۔ اس کے بعد دیکھیے مولوی سعد کا، سعد کاندھلوی کا دعویٰ، تم اخلاص سے کام کرتے رہو، عجیب نہیں ہے کہ اللہ تم سے وہ کام لے لے گا جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو۔ تو یہ بات اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہاں پر یوٹیوب کا لنک ڈالا ہوا ہے، اس پر کلک کریں گے تو فوراً وہی جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر ان کی آواز سنائی دیں گے۔ غلام احمد قادیانی کیا فرما رہا ہے؟ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس انگریز گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکے ہیں، یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجا نہیں لا سکتے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو مولوی سعد کا بھی سن لیجئے، مولوی سعد کاندھلوی، بنگلہ والی مسجد کی کسی خدمت کو معمولی نہ سمجھو، یہ مسجد ایسی ہے جتنی چاہے نیکیاں کما لے، حج کو جا کر اتنی نیکیاں نہیں کما سکتا ہے۔ کتاب تحفہ دعوت و تبلیغ، صفحہ نمبر 88۔ استغفر اللہ۔ یہ دو بات اگر آپ کو سننا ہو تو اس کا بھی یوٹیوب لنک دیکھیے، یہاں نیچے آتے ہیں ہم، یہ سارے یہ اوپر میں جو بات ہوئی ہے سارے بات اس میں ڈلا ہوا ہے، جو جس کلر کا ہے وہی بات اسی لنک پر ہے، سمجھے؟ یہ جو ہے یہ کلر اس میں ہوگا، اور یہ جو کلر ہے، یہ بات خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ملائکہ نے تمہارے ساتھ کام کیا ہے، یہ پکی بات ہے، یہ اس میں ہے۔ تو اسی طرح جہاں بھی جس کلر کے دیکھیں، جیسے کہ یہاں سعد صاحب کے وہ جملے جس سے وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ملہم من اللہ ہے، کیا کہتا ہے؟ قز نظام الدین کو چھوڑنا مسجد
नबवी को छोड़ने के मुतरादिफ है। मुर्तद तो उसे कहते हैं जो किसी काफिर से जमीन लेकर अपने गले में उस जिम्मेदारी डाल दे और उससे टैक्स वसूल करने लगे, दीन का काम करना छोड़ दे। मक्का मदीना के बाद अगर कोई जगह काबिल एहतराम, काबिल इक्तिदा, काबिल इताअत, काबिल अज़मत वो मरकज निज़ामुद्दीन है। कोई भी मसला छोटा हो या बड़ा हो उसको निज़ामुद्दीन में ही तय किया जाएगा। हमेशा के लिए सारी दुनिया के सारी उमूर का मरजा व मरकज निज़ामुद्दीन है। खुलफाए राशिदीन के ज़माना में ये हालात बिगड़े इसलिए कि वो उमूर मदीना के बाहर निकलने लगे। उमूर मदीना के बाहर मुझे मालूम है, मैं तो अल्लाह की तरफ से बोल रहा हूँ, ये बात खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मलाइका ने तुम्हारे साथ काम किए हैं। तो ये हमारे पार्ट 1 है आज। उसके बाद ये नीचे और भी बहुत सारी बात है जो मैं आपके रूबरू करूँगा इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता। ये काफ़ी सफ़ा का है। तो ये आज फर्स्ट हमारा एजुकेशन है, फर्स्ट पार्ट है, ये समझिए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आपको सुनाते जाएंगे। कोई बात इसमें झूठी किसी को कोई बात जो है अगर किसी को यकीन ना हो तो वो आप पर तहमत लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी दलील जो है दिया हुआ है उनकी आवाज़ ही में। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज़ कोई नकल करके इसमें डाल दिया हो सकता है कोई जो है साथ भक्त हो सकता है वो इसमें भी शक करने लगे, लेकिन दूसरे लोग तो मुझे लगता है कि ये बात जो है सुनने के बाद उनको बिल्कुल यकीन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि मुझे यकीन हो गया है कि मौलवी साहब जो है ये असल में सही रास्ता से थोड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं। कुरान तफसीर में हो या उनकी अपनी बात ही बयान में क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता जो है अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद है, अकीदा है, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये रुखसत ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी बात आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होंगे वो उसके इंतज़ार करते रहे इंशाअल्लाह ताला। वो भी जल्द अज जल्द हम निकलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खुश रखे। Peace be unto you.